السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لیے۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ کیسے بنائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ لیں، روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھ لیں، زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دے لیں، یہی اسوہ اور نمونہ ہے، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ جو آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال تمام چیزوں کو ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جیسی زندگی گزاری، ہمیں ویسی ہی زندگی گزارنی ہے۔ جب تک زندگی کے تمام شعبوں میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں مانیں گے، جو باتیں ہمارے مزاج کے مطابق ہیں اس کو ہم مانیں گے اور جو مزاج کے خلاف اس کو نہیں مانیں گے، تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، صحابہ رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خیبر کے موقع پر بھوک کی شکایت کی۔ اللہ کے پیغمبر، ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ہمارے پیٹ بالکل خالی ہیں اور ہم نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، 2 پتھر بدے ہوئے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر تاجر ہے، تجارت کرنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکہ کے تاجر اور مدینہ کے تاجدار کی حیثیت سے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے تجارت کی، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص غریب ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے، تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات کو پڑھے جب آپ شعب ابی طالب میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ محصور تھے، آپ کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، لوگوں نے آپ سے لینا دینا، تعلقات، ساری چیزیں توڑ دی تھیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص بادشاہ ہے، بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے، تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سلطان مدینہ کی حیثیت سے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور مسلمانوں کے آپ بادشاہ ہوئے، مسلمانوں کے امام ہوئے، اور جس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری اس طریقے پر وہ زندگی گزارے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص فاتح ہے، کسی ملک کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کسی نے کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی فاتح مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے گزارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات کو پڑھے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور اس موقع پر آپ نے کس طرح کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا۔ نمبر 5، اگر کوئی سپہ سالار میدان جنگ میں شکست خوردہ ہو گیا ہے، لڑتے لڑتے بازی ہار گیا، جنگ میں اس کو شکست
حاصل ہو گئی، یعنی شکست خوردہ ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد کے حالات کو پڑھ لے۔ نمبر 6، اگر کوئی شخص معلم یا استاد ہے، کوئی شخص اگر معلم یا استاد ہے تو اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اصحاب صفہ کے معلم کی حیثیت سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے، ان کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص طالب علم یا متعلم ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے سامنے ذانب تلمس طے کرنے کی حیثیت سے پڑھے، جیسا کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اس طرح کی جو آیات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تفسیر پڑھے اور ان کے معنی و مفہوم پر غور کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر کوئی شخص یتیم ہے تو اسے چاہیے کہ آمنہ کے در یتیم کی یتیمی کو پڑھ لے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، آپ کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی پیدائش سے پہلے، اور بچپن میں آپ کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص باپ کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی شخص باپ ہے اور باپ کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ و تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہن کے والد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لے کہ آپ نے کس طرح باپ کا حق ادا کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص شوہر کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 11 بیویوں مثلا خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کی حیثیت سے پڑھ لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا اسلوب جو تھا آپ کا مختلف المزاج بیویوں کے ساتھ، وہ پڑھ لے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی بحیثیت شوہر گزارنی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی خسر ہے، اس کے پاس داماد ہے، کوئی خسر ہے اگر، تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر کی حیثیت سے پڑھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خسر تھے، آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا، آپ کا ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، آپ کا ان کے ساتھ برتاؤ، ساری چیزیں موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ساری چیزیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص داماد ہے، کوئی شخص داماد کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتا اور داماد کی حیثیت سے اسوہ رسول معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کی حیثیت سے پڑھے کہ آپ کا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر مل جائیں گی۔ آخری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر جج یا منصف کی حیثیت سے ہے، جج یا منصف کے منصب پر فائز ہے، تو اسے چاہیے کہ قبیلہ مخزوم کی چوری کرنے والی خاتون کے بارے میں جو لوگ سفارش کر رہے تھے، اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ بیان کیا تھا اسے پڑھ لے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اے لوگوں سن لو، یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جگہ پر ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ انصاف کا تقاضا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول نہیں کی کہ بنی مخزوم کی عورت مالدار خاندان کی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، غریب خاندان کی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ نے کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں منصف ہونے کی حیثیت سے یہی فیصلہ کرتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ چند باتیں میں نے بطور مثال کے ذکر کی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں مسلمان رہو، مسجد سے باہر نکل جاؤ، اسلام سے آزاد ہو جاتے۔ کہیں ہم آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہہ دیا محمد رسول اللہ
تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔